رانا صاحب یہ 6 ججز کی منظوری جو سپریم کورٹ کے اچھی بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر دائرہ کار کو بڑھایا گیا ہے، زیادہ ججز آئیں گے، لوگوں کی زیادہ اپیلیں سنی جائیں گی، کیوں اتنا پی ٹی آئی تماشا کر رہی ہے؟ نہیں اچھی بات ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ پاکستانی قوم نا سب کام چھوڑ کے کوئی 3-4-5 ہزار ججز اور رکھ لے 3-4-5 ہزار ججز انصاف کا بول بالا ہو. اچھا. اور کیسز کیونکہ کیسز کی بنیاد وجہ سے تو یہ رکھے جا رہے ہیں. آپ کے باجو میں اگر مان لوں کہ کیسز کی وجہ سے رکھے جا رہے ہیں، لیکن مجھے تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پورا نظام جو ہے یہ خاص انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے اور خاص انداز میں چیزوں کو 26ویں ترمیم ہو گئی. 26ویں ترمیم کے بعد یہ طے ہو گیا کہ جناب علی چونکہ پارلیمنٹ نے کر دی تو اب تو وہ اس کا حصہ بن گئی ہے. لیکن اگر کل کو ذوالفقار راز صاحب اب پارلیمنٹ کہے جی پورے پاکستان میں سارے مرد ایک سائیڈ کی مونچھ رکھیں گے اور اس کو اکثریت سے مان بھی لیں، آپ کی تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، مجھے بھی رکھنی پڑے گی نا، ذوالفقار کو کٹوانی پڑے گی، مجھے رکھنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. نہیں اس پہ یہ آپشن بھی ہوگی کہ رانا ثناء اللہ کے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کلین شیو کی بھی آپشن ہوگی. نہیں کوئی کلین شیو نہیں، ساری قوم ایک سائیڈ کی مونچھ رکھے گی. مائی گاڈ. تو اور کوئی کہے کہ جی یہ کیا آپ کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نے مان لیا ہے نا، پارلیمنٹ میں منظور ہو گئی قرارداد جی، اب تو سارے ایسے ہی رکھیں گے. ٹھیک ہے، شادیوں کے اوپر آئندہ جی کھانے کی جگہ کے اوپر سب لوگوں کو پیٹھیاں کھلائی جائیں گی، وہ لڈو پیٹھیاں کہ جی پارلیمنٹ نے مان لیا. صاحب ایک مونچھ والا کیس جائے گا وضاحت کے لیے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کہے گی جی دونوں ہی مونچھیں صاف کر دو. نہیں آپ یہ دیکھیں نا، جب وہ وہاں جائے گا تو اسی کے لیے تو 26 ترمیم کی ہے کہ وہاں جائے گا معاملہ. اچھا. تو وہاں پہ پہلے ہی ہم اپنی چیزیں سیٹل کر لیں. اچھا. جہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بینچ کا توازن برقرار نہیں رہتا، وہاں ہم اپنے جج رکھ لیتے ہیں تاکہ توازن برقرار ہو جائے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کے نظام کی اور یہ ہمارے حکمرانوں کی کہ اس کمیشن کے جو اہم ترین رکن تھے، نہ جسٹس منصور علی شاہ تھے، نہ جسٹس منیب تھے، پھر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا. اس کا جو ارکان تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہیں آئے، ہم نے تو جو طے کر لیا ہم نے وہ کر کے رہنا ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ یار ہم کچھ بولتے ہیں تو ہم تو وہ کہلاتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑا گناہ کر دیا. آئین اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی جج جب دوسرے صوبے سے اس صوبے میں جائے گا تو وہ حلف اٹھائے گا. جی. تو اگر ہمارے جو کیا کہتے ہیں آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کہے نہیں جی آئین کہتا ہوگا لیکن یہاں پہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حلف نہیں اٹھائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. وہ ہے آج ہو گیا نا، اب ان کو دوبارہ حلف تو اٹھانا پڑے گا. نہیں آج ہو گیا ہے، فیصلہ آ گیا کہ جی کوئی ضرورت نہیں حلف اٹھانے کی، آگے یہیں سے کنٹینیو ہوگا. تو اگر آپ نے ایسی کرنا ہے، عدالتوں کو چھوٹی ججی اور انتہائی چھوٹی ججی بنانا ہے، بنا لے. ٹھیک ہے. آپ نے اور کون سے کام ٹھیک کر دیے؟ کون سی چیز ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک جاری ہے؟ آپ نے الیکشن کمیشن کا بیڑا غرق کیا، آپ نے عدالتوں کا بیڑا غرق کیا، آپ نے جناب علی پولیس والوں کو اس سطح پہ لیا ہے کہ آج انہوں نے پی سی بی کے ایک ملازم کو تھپڑ مار دیا. ٹھیک ہے، وہ پی سی بی کا ملازم ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں پی سی بی کا ملازم ہے، کارڈ پائے ہیں. ان کا ہم پولیس والے ہیں بھائی، ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اسے تھپڑ مار دیا. بات تو ٹھیک. تو یہ تھپڑ نظام کو ایسے پڑھتے رہیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم اسی طرح تالیاں بجاتے رہیں گے کہ آئین کے اندر ہو گیا جی. وہ آئین کی شے، آئین کہتا ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کو عزت دو، آئین کہتا ہے 24 کروڑ لوگوں کو خوراک دو، آئین کہتا ہے 24 کروڑ لوگوں کو کیا آپ ہیلتھ کی سہولت دو، آئین کہتا ہے 24 کروڑ لوگوں کو آپ ایجوکیشن دو. اتھے آئین کام نہیں کرتا توڑا، ایتھے آئین کام کرتا ہے. آئین کہتا ہے جی 6 جج رکھ لو، آئین کہتا ہے اسلام آباد کے اوپر یوں کر دو جی. تے جڑے لوگ کی بھوکے مرن ڈے نے ان کے لیے آئین کچھ نہیں کہتا، گونگا ہے جی. ان زبان کٹ گئی ہے ان کی. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر جب ان کی تنخواہوں کی باری آتی ہے تو تب تو آئین تو کیا سر چڑھ کر بولتا ہے، پھر چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ